السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی جو شکوہ نظم تھی علامہ اقبال نے جو لکھی ہے اس کے اہم مباحث کیا ہیں، وہ کیوں لکھی ہے علامہ اقبال نے، کیا مسلمان سوچتے تھے، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کس بارے میں مباحثہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان سوچتے تھے، اے خدا، ہم تیری فرما برداری کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ ہم مسلمانوں نے دنیا میں تیرے دین کی اشاعت اور توحید کے فروغ کے لیے بہت کام کیا ہے، یعنی مسلمان یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا نام بلند ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کی کسی اور قوم کو یہ سعادت حاصل نہ ہو سکی کہ وہ تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے جان کی بازی لگائے۔ ہم نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران، افریقہ، یورپ اور ہندوستان میں جہاد فی سبیل اللہ کے کارنامے سر انجام دیے۔ یعنی دوسرے پوائنٹ میں مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یا اللہ تیرے نام کے لیے ہم نے جہاد تک کیے ہیں، اور دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے مسلمانوں کے علاوہ جو آپ کے نام کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو بلند کر سکے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، ہم نے تو میدان کار زرار میں بھی نماز ادا کر کے اسلامی مساوات اور عالمگیر اخوت کا ثبوت دیا۔ یعنی مسلمان تیسرے پوائنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں بھی نماز ادا کرتے ہیں، اور مساوات یعنی آپس میں جو برابری ہوتی ہے، کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہوتی ہے، ہم اس کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم اخوت یعنی بھائی چارے کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے خود بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کیا اور دوسرے انسانوں کو بھی تیرے کلمے کے مطابق ہر قسم کی غلامی سے نجات دلا کر انسانیت کے صحیح راستے پر چلنے کا موقع فراہم کیا۔ تجھ کو ہم سے پھر بھی یہ گلہ ہے کہ ہم تیرے وفادار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چوتھے پوائنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں مسلمان کہ ہم تو خود بھی تیرے احکام پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم تیرے وفادار نہیں ہیں تو کہتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، اے خدا، ہم کو بھی شکوہ ہے کہ تو نے غیروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رکھی ہے، حالانکہ ان میں ہماری طرح گناہ گار، مغرور، لاپرواہ، سست، بلکہ تیرے نام تک سے بیزار لوگ پائے جاتے ہیں، اور اب حال یہ ہے کہ یہ لوگ ہم پہ طعنہ زنی کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے غیر مسلم جو تجھے مانتے ہی نہیں ہیں، تو نے ان پہ بھی اپنی رحمت کی بارش کی ہوئی ہے، لیکن کیوں؟ اب ان کو یہ تو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ہمارے تھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کے مالک ہے، سب کا اللہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں پتھر میں جو کیڑا موجود ہوتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہوں، چاہے کوئی کتنا بھی لاپرواہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کا خیال رکھتے ہیں نا۔ لیکن مسلمان یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ تو اپنی رحمتوں کی بارش ان پہ کیوں کرتا ہے، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو تیرے نام سے بیزار لوگ ہوتے ہیں، جو تیرا نام بھی سننا نہیں چاہتے اور جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ خدا بھی موجود ہے۔ چھٹا ہے پوائنٹ، اے پروردگار، یہ کیا وجہ ہے کہ غیر مسلموں کو تو دنیا ہی میں سب نعمتیں حاصل ہیں، مگر ہم مسلمانوں کو صرف حور و قصور کے وعدے پر ترخا دیا گیا ہے۔ دوسری قومیں دنیا میں کامیاب بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں، مگر ہم مسلمان غلامی اور غربت کا شکار ہیں۔ آخر مسلمانوں سے یہ ناراضگی کیوں؟ ٹھیک ہے، اس میں جو مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، تم نے تو دنیا میں تمام کافر جو ہیں ان کو بھی اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ تم جب جنت میں جاؤ گے تمہیں حوریں ملیں گی، تو اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے اور اتنی ساری چیزیں بھی نہیں ہیں، اتنی آسائشیں بھی نہیں ہیں جتنی کافروں کے پاس ہیں۔ تو مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں۔ ٹھیک ہے، ساتواں پوائنٹ ہے، ہم آج بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسلام اور رسول عربی علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ عشق رکھتے ہیں، پھر بھی ہم پر یہ غضب کیوں؟ آٹھواں پوائنٹ ہے، ہمیں یہ حقیقت تسلیم ہے کہ ہم قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح اسلام پر عمل نہیں کرتے، لیکن ہم اس کے باوجود مسلمان تو ہیں، تیرے محبوب کی امت میں تو ہمارا شمار ہے، اور ہم تیرا نام لینے والے تو ہیں۔ یہ آٹھواں پوائنٹ تھا، اور اسی کے ساتھ یہ مباحثہ ختم ہوتا ہے۔
شکریہ۔